القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل بيته الذين المنتجبين المعصومين لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء اللهم لعن أول ظالم كان حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات بزرگان قوم جوانان مذہب میری ماں اور بہنوں شہزادی کونین کے ذات کے صحبت سورہ روم کی نشانی نمبر 30 کے ذیل میں شریعت اور فطرت اور عصر حاضر کے دیندار کے عنوان سے جس سلسلے کا تعلیم کا آغاز ہوا تھا اس کی آج تیسری مجلس ہے اور میں اپنے معروضات عیسائی کریمہ کے ذہن میں پیش کر رہا ہوں۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، اے انسان اپنے چہرے کو سیدھے خدا کی طرف رکھو، دین حنیف کی طرف رکھو۔ اس لیے دین حنیف وہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اس دین حنیف کو اس فطرت کے مطابق رکھا ہے کہ جس کے مطابق تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی اس مخلوق فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر اور کوئی نقص اور عیب پیدا نہیں ہوتا۔ ذالک الدین القیم، اور یہ ایسا دین ہے جو سیدھا سیدھا دین ہے، مگر اکثریت ہے جو اس کو نہیں جانتی۔ میں نے گزارش کی کہ اللہ انسان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جس دین کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ دین سیدھا ہے۔ دین القیم، قرآن نے کہا دین القیم، یہ دین بالکل سیدھا ہے، اور اس دین پہ چلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم۔ تو دین سیدھا ہے، دین القیم ہے، راستہ دین کا سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اور اس راستے پر جس دین کے لیے چلنے والا انسان بھی سیدھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایسا خلق کیا ہے کہ اگر وہ صحیح چلے گا تو سیدھا چلتا رہے گا، اسی لیے راستہ بھی سیدھا ہے اور دین بھی سیدھا اور صاف۔ مگر واقعہ یہ پیش آیا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی اکثریت نہ سیدھے راستے پر چل سکی، نہ سیدھے دین پر چل سکی، نہ انسان سیدھا رہ سکا۔
کہ کیا ہوا، کیا کیوں ایسا ہوا؟ جب انسان کو اللہ دین صحیح دے رہا ہے، راستہ صحیح دے رہا ہے اور خود اسے بھی صحیح خلق کر رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ انسان کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہم نے تمہیں لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ اے انسان، جب تجھے میں نے خلق کیا تھا، خوبصورت مخلوق جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں تھا، ایسا انسان میں نے خلق کیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، عزت اور کرامت کے تاج کو اس کے سر پر رکھ دیا تھا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا تو صاحب عزت بن کر جائے گا۔ ہم نے تمہیں دنیا میں جانے سے پہلے اتنا عزت والا بنا کر بھیجا کہ تمہارے لیے ملائکہ کو جھکا کے سجدہ کروا دیا۔ ہم نے تمہیں اتنا عزت والا بنایا کہ نفخت فیہ من روحی، اپنا فیض تمہارے اندر ڈال دیا۔ ہم نے تمہیں دنیا میں جانے سے پہلے اتنا عظیم بنایا کہ علم آدم الاسماء کلھا، تمہارے ذریعے ہم نے ملائکہ کو تعلیم دی۔ تم معلم ملائکہ بنے دنیا میں آنے سے پہلے، تم مسعود ملائکہ بنے دنیا میں آنے سے پہلے، تم نے میرا فیض پایا دنیا میں آنے سے پہلے۔ اتنی عزتیں تم کو نے دی۔ تم جس دنیا میں جا رہے ہو، نہ تمہارے اندر عیب ہے، نہ تمہارے اندر نقص ہے، نہ تمہارے اندر کمی ہے۔ ہم نے مکمل ذائقہ حیات دے کر تمہیں خلق کیا ہے۔ اے انسان، ذرا اپنے آپ کو پہچان کہ کس طرح گیا تھا اور کس طرح واپس آ رہا۔ ظاہر ہے جو بناتا ہے اسے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے بنایا تھا کیسا اور یہ واپس آیا کیسے۔ معمولی دنیا کا معلم ہو، اگر شاگرد کو تیار کر کے محنت کر تیار کر دے اور شاگرد اچھا رزلٹ نہ دے تو معلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کا معمولی سا خالق کوئی چیز بنا دے اور وہ اگر لوگ خراب کر دیں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پروردگار جو انسان کو اتنی عزت دے رہا ہے، وہ پروردگار جو دنیا میں آنے سے پہلے ملائکہ کا سجدہ کروا رہا ہے، اپنا فخر فیہ من روحی، اپنا فیض بھی ڈال رہا ہے، معلم ملائکہ بنا رہا ہے انسان کو، اور اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں بنا لیا تو میں نے کہا، نہ جنات کی خلقت میں کہا میں نے، نہ کائنات کی بڑی سی بڑی مخلوق کے موقع پر کہا، مگر تجھے جب خلق کر لیا تو میں نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ تمہاری خلقت پہ میں نے اظہار کیا تھا کہ اللہ نے کیا خوب مخلوق بنائی ہے، ملائکہ کا سجدہ بھی کروا دیا ہے، اپنے فیض کو ڈال دیا ہے، معلم ملائکہ بھی بنا دیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس کے سر پہ تاج کرامت کا عزت کا بھی رکھ دیا ہے۔ وحملناهم في البر والبحر، اس کے اندر وہ طاقت دے دی ہے کہ دریاؤں پر مسلط ہو جائے، دریا پر مسلط ہو جائے، فضا پر مسلط ہو جائے۔ ورزقناهم من الطیبات، ہم نے تمہاری تمام پاکیزہ رزق نوازا کر دیا ہے۔ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا، اور ساری کائنات کو تجھے میں نے فضیلت دی۔ اتنا عظیم انسان میں نے تجھے بھیجا۔ اچھا بیٹھنے کے بعد میں نے بتایا دیکھو دین بھی سیدھا ہے، ذالک الدین القیم، قرآن کا دین سیدھا، راستہ بھی سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اور خیال ہے انسان بھی سیدھا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اتنی عزت پانے والا انسان دنیا میں حادثہ یہ ہوا کہ آواز میں قرآن نے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنی عزت دے کر میں نے بھیجا تھا اب تم پلٹے تو خسارے کے ساتھ۔ تمہاری بازگشت ہوئی تو اکثریت خسارے میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ سے بچا سکے، اکثریت چلی گئی خسارے میں۔ لیکن میں نے جو بھیجا تھا وہ کائنات کی سب سے افضل مخلوق تھی، اور جب تم پلٹ کر آئے تو حیوان سے بدتر ہو۔ ہم نے بھیجا تو کائنات کا سب سے افضل، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور پلٹے تو حیوان سے بدتر۔ لہو اعین لا یبصرون بہا، قرآن کا آنکھ ہے دیکھتا نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سنتا نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہے دیکھتا نہیں، کان ہے سنتا نہیں، دل ہے
لا يفقهون بها، سمجھتا نہیں. پھر کیا ہوا؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایا ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر. آپ ذرا غور کریں، آنے والا کیسے آیا اور جا کیسے رہا ہے. ہم نے بھیجا اتنی صنعت کی فضیلتوں کی، اور پلٹا کو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے اس سے بدتر. یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے؟ آیا تو اچھا تھا، جا رہا ہے سر وہ انا للہ وہ یہ انا الیہ راجعون. انا للہ میں کیا سے کیا لے کر آیا، اللہ کے پاس سے کیا کیا لے کر آیا، کرامت، عزت، ملائکہ کا سجدہ، ملائکہ نفخ فی روحی، نہ جانے کیا کیا انسان لے کر آیا ہے اللہ کے پاس جو انا للہ تھا. اب جو وقت آیا دنیا میں رہ کر الیہ راجعون کا، تو اکثریت الانسان فی خسر، اکثریت خسارے میں. کیوں ایسا ہوا؟ معاذ اللہ اس کی خلقت میں کوئی کمی نہیں. اس نے کہا میں نے خلق کیا تو تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کیا. جب تمہیں خلق کیا تمہارے تمام کلیرہ کہنا اللہ کو نے بنایا تھا، مگر دنیا میں گئے تو مشکلات آئیں اور ہم بھٹک گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تمہارے ساتھ فکر کو رکھا. ہم نے پہلے جب خلق کیا تو تمہاری ضرورتوں کو معائنہ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ تم بالغ ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، 40 سال ہو جاؤ گے، 30 سال ہو جاؤ گے، پھر اللہ تم کو رہنمائی کرے. نہیں، تمہاری خلقت کے ساتھ ساتھ رکھا. دنیا میں پیدا ہوتے ہی تم دنیا کرنا شروع کر دو گے. جیسے تمہاری پیدائش ہوگی تم فوراً گریہ کرو گے. کیوں؟ فطرتاً نے تم کو رکھا ہے تمہاری ضرورت کو، وہ تم اظہار کر سکتے ہو. کسی سکھائے ہوئے، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اندر رکھ دیا پہلے سے. تم دنیا میں گئے تو رونا شروع کیا، ماں سمجھ جاتی ہے. یہ فطرت. اور جہاں جہاں فطرت میں کمی آئے گی کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ. فطرت پہ کم نہیں ہو سکتی، مگر تم جہاں جہاں غافل ہو گے ہم نے شریعت کو رکھا تاکہ تم دنیا میں ایک ضابطۂ حیات کے ساتھ زندگی گزارو. اہل تشریف فرمائیں، بزرگ تشریف فرمائیں. اپنی زندگی کے کس لمحے میں ہم نے سوچا کہ ہمارے اندر فطرت بھی ہے؟ انصاف سے بتائیں، کیا کبھی بستر پر لیٹ کے سوچا ہم نے کہ اللہ نے ہمارے اندر کیا کیا رکھا ہے؟ موقع ہی نہیں. کبھی سوچا کہ اللہ نے ہمارے اندر فطرت کو بھی رکھا ہے؟ اب اس دور میں بالکل موقع نہیں. اس لیے سوتے سوتے جناب موبائل ساتھ ہوتے ہیں. ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ موبائل چلتا رہتا خوش ہو جاتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو پھر موبائل کی طرف توجہ، نہ سوتا ہے خدا کی طرف توجہ کر کے، نہ اٹھتا ہے خدا کے لیے. جس کو یہ موقع نہ ہو کہ سوچ سکے، وہ کیا سوچے گا فطرت کے بارے میں کہ اللہ نے اسے کیسے خلق کیا ہے. یہ انسان کہاں جا رہا ہے؟ آج دنیا میں اختلاف بڑھ گئے، آج دنیا میں اختلافات بڑھ گئے. کیوں؟ اسی موبائل میں. صبح کو اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی بسم اللہ کے بجائے موبائل کا سوئچ آن، موبائل دیکھنا شروع کیا. یہ فطرت والا انسان ہے، اس کے اندر فطرت تھی. موبائل کو دیکھا، آمادہ ہوئے، ناشتہ کیے، چلے. آخر میں اگر ٹائم مل جائے 5 منٹ آرام کا تو موبائل آرام دیتا ہے. بدن تو آرام موبائل سے دیتا ہے. بچہ چھوٹ جائے، بیوی بھوکی رہ جائے، ماں باپ کو تکلیف ہو جائے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی. اگر موبائل خوش ہو گیا تو پورے دن ٹینشن ہے. خیریت تو ہے، موبائل کو دکان نہیں ملی، کیوں ریپیئرنگ کروانا ہے. یہ انسان اپنی ریپیئرنگ کرنے کو تیار نہیں ہے. توجہ چاہیے.
یہ انسان اپنی ریپیئرنگ نہیں کر رہا ہے مگر موبائل کی ریپیئرنگ ہے. خود چارج نہیں ہے، نہ دین ہے نہ کچھ ہے، لیکن موبائل کا چارج ہونا ضروری ہے. جیب میں نکلے گا چارجر پاور اور پوری دنیا کا پاور رکھے گا تو موبائل کو تکلیف نہ ہونے پائے. پاور بینک ساتھ میں ہے، چارجر ساتھ میں ہے، وسائل ساتھ میں ہے، نہ دین ہے نہ فطرت ہے نہ شریعت ہے نہ والدین ہے نہ معاشرہ ہے نہ سماج ہے نہ عزت، کسی چیز کی تو ضرورت نہیں ہے. ہے تو ضرورت اس کی جو اس کو خدا سے دور کرے. تو یہ کیا سوچے گا فطرت کے بارے میں کہ اس کو اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا دیا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو پہچان نہ سکتا اور خدا دعوت دے رہا ہے پہچانو. افلا یتدبرون افلا یتفکرون افلا تعقلون. قرآن بار بار کہہ رہا ہے ذرا عقل سے کام لو، سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو. اور کون کرتا ہے؟ واقعی نہیں. تو فطرت تو اللہ نے رکھا. میری گفتگو جو کل تک یہاں پہنچی کہ اللہ نے فطرت کو رکھ دیا ہے، تمہاری تمام ضرورتوں کو اللہ نے رکھ دیا ہے. اب اعتراض ہوا کہ جب فطرت میں سب کچھ موجود ہے تو شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم کوئی کتاب کا قانون دیکھیں؟ کیوں ہم کسی رہنما کے پیچھے چلیں؟ کیوں ہم اس کی بات کو مانیں؟ ہمارے اندر تو عقل بھی ہے، فطرت بھی ہے، ہم اپنا دین لے کے چلیں گے. آواز آئی تم انسان ہو، خواہشات کی بھیڑ میں تم فطرت کو بھول جاؤ. خواہشات کی بھیڑ میں عقل سے کام نہیں لو. خواہشات کی بھیڑ میں دنیا کے ٹینشن میں تمہیں کچھ یاد نہ رہے گا. فطرت کیا؟ تمہیں خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. گھر سے نکلے، صبح کو ناشتہ کیا ہے، فریش ہو کے نکلے، ٹفن کچھ دور چلے، سگنل کراس کر پولیس نے آ کے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ کو یہ خبر نہیں ہے، یہ روڈ ہے، قانون ہے، آپ نے سگنل توڑ دیا ہے. کہ نہیں معاف کیجیے، توجہ نہیں کی. انہوں نے کہا توجہ کہیں کہاں گئی، کہاں تھی، آپ کے نکلے ہیں، سب کچھ کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ غفلت آ گئی. پتا تھا مگر دنیا کے مسائل نے اس کو اس کی توجہ کو ہٹا دیا. یعنی جب دنیا کی خواہشات اور مسائل آتے ہیں تو انسان سامنے موجود سنت بھول جاتا ہے. اسے فکر یاد رہے، اسے اپنا مقصد حیات یاد رہے کہ نہیں یاد رہے، چلا جاتا ہے. صبح کو اٹھتا ہے، شام کو آتا ہے، نہیں چل رہا ہے. نہ خدا یاد، نہ دین یاد، نہ رسول یاد، نہ امام یاد، نہ آخرت یاد، نہ قیامت یاد، کوئی خوف نہیں اس کے اندر. مشین بنا ہوا انسان ہے. اس دور کا انسان مشین ہے، گھوم رہا ہے مشین کی طرح. ایک دن آتا ہے کہ اللہ ہے مہینہ لے راجو ہوا کیا؟ انسان یہ خسارے کا چلا. یعنی کون جو اس کو کرنا نہیں کر سکتا، خسارے میں کون جاتا ہے؟ آپ بزنس والے لوگ ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. اگر اپنے بزنس کے مقصد پر محنت نہیں کرتے تو نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا. اگر اپنے مقصد پہ نہیں چلتے، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو ذاتی ہے اس پر نہیں کام کیا تو آپ اپنے بزنس خسارہ کر جائیں گے. قرآن یہ تو کہہ رہا ہے تم اگر دنیا میں کہتے اپنے مقصد حیات دے لیتے تو خسارے میں آ جاتے. تم نے پھر کام نہیں، تم کہیں اور چلے گئے. تو خواہشات کی بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی، بیوی بدل لو، بچے بدل لو، موبائل بدل لو، گاڑی بدل لو، تم ماڈل بدلتے رہے. راتوں دن ماڈل بدلنے کی فکر والے. تم صبح اٹھتے ہو، آج کا جوان اٹھتا ہے، اس سے پوچھیں کیا کرنا ہے تمہیں تو کہتا ہے ایپل کا بڑا فون آ گیا ہے، سیمسنگ کا بڑا فون آ گیا ہے، یہ ماڈل بدل گیا ہے. اس کو ماڈل بدلنے کی فکر ہے. نہ ماں باپ کے اطاعت یاد رہی، نہ معاشرے کے حقوق یاد رہے، نہ اپنی تعلیم یاد رہی، نہ اپنے حقوق یاد رہے. اسے یاد ہے تو موبائل نمبر. دشمن کہاں سے کام کر رہا ہے؟ دشمن توجہ کو موڑ کر غفلت میں ڈال رہا ہے. ہمارا جوان غفلت میں ہے، اسے موبائل کا ماڈل تو یاد ہے مگر اسے اپنا ماڈل یاد نہیں. خود اسے بھی بدلنا ہے، خود اس کو اپنے ماڈل کو بدلنا ہے ہر روز. یہ
دیکھے کہ ہم نے جو کل نماز پڑھی تھی آج کی نماز کا ماڈل کیسا ہے. وہ یہ دیکھے جو کل ہم نے والدین کی اطاعت کی تھی آج ہمارا ماڈل کیسا ہے والدین کی اطاعت میں. یہاں ماڈل نہیں بدلتا, یہاں نیچے جا رہا اور وہاں بھاگ رہا ہے. کیوں؟ خواہشات کی ضرورت. تو خواہشات اتنی بڑھ گئی, اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسان اس میں کھو گیا, غافل ہو گیا. جب غافل ہوا تو اب جواب ملا, کیا سمجھا تم نے ہم نے شریعت کو کیوں رکھا ہے. فطرت بتا رہی تھی تم غافل ہو, دنیا میں کھوئے تھے, ہم نے شریعت کو رکھا, قرآن کو رکھا, رہنما کو دیا. تو وہ متوجہ کرے تمہیں کرنا کیا ہے, دیکھو تمہارے اندر کو آواز دیا ہے. تو دیکھو غفلت کا تعلق فطرت سے, غفلت کا تعلق فطرت سے, یعنی انسان غافل ہو گیا ہے فطرت سے. فطرت کی آواز سن رہی ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے غافلون, تم غافل ہو گئے ہو. اب میں نے کہا سال کے بعد گاڑی کی کاروبار اچھا ہے, زندگی بڑی اچھی ہے, گھوم ٹہل رہے آپ, قرآن کہہ رہا ہے غافل. آواز آئی کہ جو سب کچھ رکھتا ہے اس سے غفلت نہیں کرے گا, غفلت اپنے مقصد سے کر دیا ہے. تو اس کی غفلت فطرت سے. کیوں تم غفلت کر رہے ہو, غافلون, اس کا تعلق فطرت سے. میں نے کہا روح کا تعلق فطرت سے ہے, جسم کا تعلق طبیعت سے. کبھی بھی فطرت خراب نہیں ہوتی, طبیعت خراب ہوتی. آپ کہتے ہیں بھلا صاحب کی ایمان ہے, طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب یعنی کیا, یعنی جس کا جسم سے تعلق ہے وہ خراب ہو رہا. خدا نہ کرے کسی کی کیفیت میں خراب, یہ بہت برا ہو. جسم کا علاج ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے, سر سے لے کے پیر تک ڈاکٹر ملیں گے آپ جو معالجہ کرتے ہیں, یہ ہارٹ ڈیزیز ہے, یہ برین ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ اندر کا اسپیشلسٹ کون ہے, اس کے پاس ہے اندر کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں, کتنی بیماریاں اندر ہیں, توجہ ہی نہیں. کیوں غفلت, اس سے غافل ہے. ذرا سی خراش آ جائے چہرے پر, اس کی اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑ گئی. اور آگے چمڑے میں درد چھوڑ آ گئی, ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں. ایک خراش پر ڈاکٹر ڈھونڈ رہا ہے, ایک معمولی جس کی بیماری ڈاکٹر ڈھونڈا جاتا ہے. اندر کتنی بیماریاں, اس کا علاج کروایا. غافلون, یہ اس سے غافل ہے جو اس کو, اور یہ بھی پتا ہے اس انسان کو 50 سال 60 سال 80 سال اس کے بعد یہ جسم ساتھ جائے گا نہیں. جو ساتھ نہیں جائے گا اس پہ اتنی توجہ, اور جو ہمیشہ ساتھ رہے گا روح, کوئی توجہ. غافل ہو, یہ غافل ہے. فطرت کسی کو کہتی ہے, فطرت کہتی ہے ذرا سوچو, جو طبیعت خراب ہے یہ ایک دن خراب ہوگی. جو طبیعت خراب ہے وہ ایک دن خراب ہوگی, جیسے مر گئے چلے گئے دنیا سے, مگر فطرت نہیں آئی ہے, ساتھ ہو گرو ساتھ ہو. اس کا کتنا علاج کیا, غافلون, اس سے یہ غافل, اس کو اس سے مطلب نہیں ہے. اس کو سارا مطلب جسم سے ہے, ساری توجہ پیٹ پر ہے. عزیزو, انسان سارا فساد جو کرتا ہے نا وہ طبیعت کے لیے کرتا ہے. یہ پسند ہے, یہ کھانا ہے, یہ پینا ہے, یہ پہننا ہے, ہونا چاہیے. مگر خیال ہے شریعت بھی کہا کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, اس کا بھی خیال. انسان کی ساری جنگ 20 سینٹی میٹر کی ہے. انسان کی دنیا میں جو آج لڑائی ہے, چاہے حکومت کی ہو, چاہے تخت و تاج کی ہو, چاہے منصب کے حصول کے لیے ہو, چاہے شہرت طلبی ہو,
اچھی بیوی ڈھونڈنا ہے، اچھے ساری لڑائی دنیا جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر کی ہے. وہ کیا ہے؟ لقمے کی 20 سینٹی میٹر. یہاں پر رکھا، یہاں تک گیا. ساری جنگ دنیا کی اسی 20 سینٹی میٹر کی ہے. یہاں رکھا، یہاں تک گیا. اس کے بعد کس کو کیا پتا کیا ہوا؟ یہ بتائیں. کوئی دنیا میں آ جائے کہیں گے یہاں کے بعد جو غذا اندر گئی پتا ہے، اب نہ ذائقے کا پتا، نہ خوشبو آ رہی ہے، نہ ذائقہ، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. گیا کہاں؟ کام گیا ہے کہ کام ضروری ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ ساری لڑائی 20 سینٹی میٹر کی ہے. اگر یہ 20 سینٹی میٹر صحیح ہو جائے گا، نہ حرام میں جائے گا نہ گناہ میں جائے گا. توجہ چاہیے. تو یہ توجہ رکھیں کہ اس 20 سینٹی میٹر کو صحیح کر لیا جائے. یہ 20 سینٹی میٹر ہمارا ہمیں بنائے گا. کیا کھانا ہے، کون سا روٹا کھانا ہے. یہ چکن ٹکا کھائیں گے، پھلا کھائیں گے، پھلا، ساری توجہ اسی پر ہے. مگر جس نے دال کھایا، روٹی کھایا، چاول کھایا، اور جس نے ٹکا اور پیزا کھایا، سب کا یہی کر رہا نا یاد. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کسی کو نہیں پتا پیزا کیسے نکلا، چکن ٹکا کیسے نکلا، دال کیسے نکلی، کسی کو نہیں پتا. تو ساری لڑائی 20 سینٹی میٹر کی ہے. اور اس کو فطرت بتا رہی ہے یہ نہ کرو، شریعت بتا رہی ہے یہ نہ کرو، اس سے بچو. بھوک لگتی ہے، فطرت کی آواز. فطرت کہتی ہے کھانا کھاؤ، مگر شریعت کہتی ہے کیا کھاؤ. میں آپ کو یہاں پر اس لیے لے آیا کیا زمانے میں آواز اٹھی کہ شادی کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ دشمن فطرت کے خلاف چل رہا. دشمن نے فطرت کے خلاف، فطرت نے کیا کہا کہ تشریح خانوادہ ضرورت ہے. ہم نے اللہ کا تمہیں ایسا حل کیا ہے، ہم نے تمہیں ایسا حل کیا ہے کہ تم گھر بساؤ. یہ ہے نا فطرت کی آواز. فطرت نے کہا تمہیں گھر بسانا ہے، بڑے ہو جاؤ، شادی کرو. مغربی دنیا کیا کہتی ہے؟ مغربی دنیا کہتی ہے شادی نہ کرو. ہے کہ نہیں؟ آج کی مغربی دنیا میں شادی کی کوئی اہمیت نہیں. فطرت کہتی ہے شادی کرو. مغربی دنیا ہماری آواز بہتر ہوئی. مغربی دنیا کہتی ہے شادی نہ کرو. پھر کیا کریں؟ کہ آج جو حملہ ہوا اور لگے رات کی شریعت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے. پھر کیا کریں؟ بغیر شادی کے نہ رہ سکتا ہے. کہنے ہاں رہ سکتے. میں کہ کوئی رہ سکتے. کام وہی ہوا مگر بغیر شادی کے ہوا. پوری مغربی دنیا میں آج گناہ عام ہو گیا ہے. آج مغربی دنیا میں مختلف عنوان آ گیا ہے شادی کی جگہ پر، بس شریعت کی قید نہ جانے پائے. کام تو ہو رہا ہے شریعت کی قید سے ہٹ. لہٰذا اسکول کی زندگی آئی، فطرت نے کہا کہ تمہیں شریعت حیات چاہیے. انہوں نے کہا نہیں چاہیے. کیا کریں گے؟ گرل فرینڈ. سنا ہوگا آپ نے یہ کیا چیز ہے؟ صنف نسواں کو جن سے مخالف کی دوستی، جن سے مخالف کی دوستی، لڑکی کی لڑکے سے دوستی، لڑکے کی لڑکی سے دوستی. دوستی کہاں تک جاتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو غلط ہے. کہتے ہیں یہی تو ضرورت ہے. میں نے کہا فطرت نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے. مغربی دنیا کا نہیں، ہم اسی پر چلیں گے. شریعت نے کہا شادی کرو، فطرت نے تقاضا ہے. اس نے کہا شادی نہ کرو، دوستی کر لو. 40 سال 50 سال دور تک اس وقت دنیا میں دوستی چلنے لوگ رہتے ہیں ساتھ میں، شادی نہیں کرتے.
یہ فطرت کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف۔ اسلام نے کہا فطرت کا تقاضا ہے شادی کرو، جیسے ہی فطرت نے کہا شادی کرو، آواز آئی اندر سے، بالغ ہوا ہو 18 سال 20 سال 22 سال، لڑکا ہے لڑکی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے، اور اندر سے فطرت کی آواز آئی شادی کرو، تو اب دو طبقہ نظر آیا، ایک طرف شادی کرتے نہیں، اب جو بیدار تھا وہ آگے بڑھا، یہ کیسی آواز آ رہی ہے، فوراً شریعت آئی، اس نے کہا النکاح من سنتی، فوراً شریعت آئی، اس نے کہا نکاح من سنتی، کہیے کیا شریعت بتا رہی ہے فطرت کے تقاضے کو پورا کرو شادی کرو۔ دنیا نے کہا نہیں کریں گے، فطرت نے کہا صاحب اولاد کرو، طلاق کو نہ کرو، نکاح کرو، تمہاری نسلیں آگے بڑھیں گی۔ مگر دنیا نے کہا نہیں، اولاد کی ضرورت نہیں ہے، خلاف فطرت۔ فطرت نے کہا جو اللہ دیتے رہتے ہو، یہ فطرت کی آواز۔ شریعت نے کہا ہاں، اب اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، جو دیتے لے لو، مگر دنیا نے کہا نہیں، بیٹی ہے تو جو چاہتا ہوں۔ فطرت نے کہا کوئی اللہ دے رہا ہے لے لو، بیٹا ہو یا بیٹی، مگر دنیا نے کہا نہیں، بیٹی نہ ہو بیٹا ہو، تو کیا یہ ہماری دنیا بیٹی ہے، ہم نہیں کہتے۔ اپنے دل میں پوچھیں دیکھا کہ آواز آج مشکل ہے، مگر دنیا کہتی نہیں بیٹی ہے، نتیجہ فطرت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب آپ کچھ ملکوں میں لڑکے زیادہ لڑکی کا، کچھ ملکوں میں لڑکیاں زیادہ لڑکے کا، اب ہنگامہ کیا، اب وہاں سے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے ہم نیشنلٹی دیں گے، کچھ ملک نیشنلٹی دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں لڑکے کم ہو گئے ہیں، ہمارے لڑکیاں کم ہو گئی، یہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے۔ اگر آپ فطرت اور شریعت کو لے کر چلیں گے تو حضرت کے دلدار کو چاہیے کہ آپ شادی کر لے بچوں میں، بچہ شادی نہیں کرتا، کالج میں دوستی کرتا ہے، یہ صرف جسمان کی دوستی، جن سے مخالف کی دوستی، ایک لڑکی کے لڑکے سے دوستی کیا اسلام میں ہے؟ نہیں ہے، یہ خلاف فطرت ہے۔ فطرت نے کہا اس سے پہلے کہ یہ موقع ہے تو نکاح کر دو، مغرب نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، شادی نہیں کرے، شادی فطرت کا تقاضا ہے، شریعت اس میں تعبیر کر رہی ہے، مگر مغربی دنیا فطرت کے خلاف جا رہی ہے، تو نہیں شادی نہیں کرنا ہے، گناہ تو ہوگا۔ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہ سوال اٹھا ہے کہ جو فطرت کی بات ہے شریعت کو بدل دو، آج بھی کہہ رہے ہیں کیا آپ اپنی شریعت کو بدل دو؟ قرآن نے کہا یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو، پیغمبر نے اعلان کیا کہ فطرت کہہ رہی ہے شریعت کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا ایک ہی، پھر قرآن نے غیر حاضر رسول کوئی اور قرآن لے کر آئے، کوئی اور قانون نکال دیا، قانون اچھا ہی لگ رہا ہے، غیر حاضر کوئی اور قرآن اور بدل ہو، یہ تھوڑا بدل دے اے رسول، تھوڑا سا بدل دے، یعنی انسان اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کو بدلنا چاہتا ہے، انسان بدل ہو اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کو بدلنا چاہتا ہے، اور شریعت کہتی ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو انسان مزاجن رسول سے کہہ رہا ہے ایک غیر حاضر قرآن، یہ جو قانون ہے قرآن کے اندر نا یہ بڑا سخت ہے ہمارے لیے، کوئی اور قرآن لے کر آئے، کوئی اور قانونی کتاب لے آئے اور تبدیل ہو، یہ کچھ بدل دے رہا ہے، زمانے کے لحاظ سے بدل دے، آواز ہے نہیں لا تبدیل خلق اللہ، جیسے اللہ نے بنایا وہ رہے گا، تم بدل جاؤ،
تو آج کی مغربی دنیا کہہ رہی ہے شریعت کو بدل دو، اسلام کہہ رہا ہے تم لوگوں کو بدل دو، اور یہ تو جنگ ہے چل رہی ہے۔ لہذا ہمارا بچہ کالج جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو تم شریعت کے پابند رہنا، تم ذکر حسین کرتے ہو، تم فرش ادا پر آتے ہو، تم مجلس کرتے ہو، تمہارے اندر فطرت بھی ہے، شریعت بھی ہے، خیال ہے۔ اسلام نے کہا ہے صرف ایک نسواں سے دوستی نہ کرنا۔ اب وہ جا کے گرل فرینڈ لے رہا ہے، کیوں؟ ہم نے اس کو تربیت نہیں کی، وہ خلاف فطرت چلا گیا۔ تو ہمیں بچانا ہے اپنی اولاد کو، ہمیں بچانا ہے اپنی نسلوں کو، ہمیں بچانا ہے اپنے آئندہ کو۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آواز آئی فطرت کی آواز پر چلو، شریعت کے پابند بن جاؤ۔ یہ ملے گی کہاں؟ اسلام میں حادثہ یہی ہو گیا، رسول کے بعد شریعت موجود تھی، فطرت بھی موجود تھی، بعد رسول شریعت بھی ہے، فطرت بھی ہے، یعنی قانون شریعت موجود ہے قرآن میں، رسول کی سنت میں، فطرت موجود ہے انسان کے اندر، مگر 73 فرقہ بن گیا۔ شریعت موجود، فطرت موجود، مگر فرقے کتنے؟ 73۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ہونا کافی نہیں ہے، فطرت کا ہونا کافی نہیں ہے، شریعت کے پہنچانے والے کو دیکھو، شریعت کو دیکھ کر رہا ہے، یعنی جس طرح سے فطرت معصوم ہے، جس طرح شریعت معصوم ہے، اسی طریقے سے پہنچانے والا بھی معصوم ہو۔ شاید میری بات معصوم ہے۔ جس طرح شریعت معصوم ہے، بے خطا ہے، اللہ نے بنایا ہے، جس طرح قرآن بے خطا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اسی طریقے سے اگر شریعت کا پہنچانے والا بے خطا نہ ہوا تو خطا ہو جائے گی۔ بات رسول اسی کا نام ہے، غدیر نام ہے اسی عظمت کا، جس نے کہا جو شریعت کو پہنچائے گا، جو غدیر سے لے گا بچ جائے گا، جو غدیر سے ہٹ جائے گا ڈوب جائے گا۔ شریعت نے اسی کا اعلان کر دیا کہ تم کو لینا کہاں سے؟ دکانیں بھری لگ جاتی ہیں، اس مہینے میں نکل جائے، کاروبار ہو رہا ہے، جنس نہیں مل رہا، بظاہر جنس بیچنے والے کافی دکانیں ہوں گی، مگر جنس شناس نہیں ہوتا، کس کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ نقلی مال بہت آتا ہے مارکیٹ میں، اور نقلی بیچنے والے بھی بہت آتے ہیں۔ بات رسول یہی ہو گیا کہ شریعت کے نقلی دعوے دار آ گئے اور شریعت کا سودا کر بیٹھے۔ اگر غدیر کو لے کر چلتے تو آج اسلام یہاں نہ پہنچتا۔ اسے غدیر فطرت کے مطابق شریعت کو لے کے چلنے کا نام، شریعت کہنے والا معصوم ہے۔ تو ہمیں خطاؤں سے بچنا ہے، فطرت اور شریعت، اور یہ تب صحیح ہوگی جب اس کا پہنچانے والا صحیح ہو۔ جب صحیح نہیں پہنچایا، جب فطرت کے مطابق شریعت کو اس سے نہیں لیا جو بے خطا تھا، تو جمعہ کی نماز بھی بھوکی دن پڑھ لی۔ اگر شریعت کو نہ لیا تو نماز جمعہ بھی بھول کو پڑھ لی گئی۔ نماز سو بیٹھا پڑھا رہا ہے، حاکم بھی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے کے علاوہ ہم پڑھا دوں، یعنی شریعت تو تھی، فطرت تھی، مگر لیا کسی اور سے شریعت کو۔ مجلس کیا ہے، ماتم کیا ہے؟ کہا یہ شریعت کو دینے کی جگہ ہے، لہذا ہمارا بچہ جب شریعت کو لیتا ہے مجلس و ماتم مسجد سے مہمان باردار سے تو جا کے بتاتا ہے ہمیں جو بتایا گیا ہے ہماری شریعت معصوم سے آئی ہے، ہمیں خطا نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ اپنی فطرت کو شریعت کے مطابق لے کر چلیں گے تو ہمارا دینے والا معصوم ہے، شریعت کا بتانے والا معصوم ہے، اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا تو شریعت بچے گی ہماری، ورنہ بیٹا ہوگا دوستی کسی اور سے کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے کہا ماڈرن زمانہ ہے، ترقی کرنا ہے، فطرت کے خلاف چلیں گے۔ اگر واپس شادی کر کے نوبت نہ آتی، یہاں تک چلی گئی نوبت کہ بیٹا ماں سے شادی کر رہا ہے۔ آج مغربی دنیا میں
بیٹا ماں سے رشتہ لے رہا ہے، بہن کا رشتہ بھائی سے جا رہا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے نا؟ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ مگر کیوں ہو رہا ہے کہ خلاف فطرت کیا، شریعت کو نہیں کیا اور شریعت کو اس سے نہیں معصوم ہوتا. نتیجہ دیکھ لیں آپ سامنے دنیا کا. میں نے کہا عرض کیا تھا سونا اچھا ہے، نیند فطرت ہے نا، فطری ہے. اندر کیا آواز ہے سو جاؤ، پورے دن پوری رات نہیں. شریعت آ گئی، شریعت نے کہا اتنا سو ایسے سو. اچھا نیند پر پابندی کہاں؟ پابندی فطرت نے جو کہا ہے سو جاؤ، سوتے نہ رہو. پھر کیا کریں؟ آپ اس کے پابند بن جاؤ. کیسے بنے؟ نماز میں اٹھنا پڑے گا. شریعت کا موقع پابند نہ ہے، نیند کو مقید ہے، آزاد نہیں ہے نیند کہ سوتے رہو. شریعت نے کہا اپنے گھر میں رہو. یہ تقاضا فطرت کا ہے، فطری تقاضا ہے. جیسے انسان کو بڑا ہوتا ہے نا، سوچتا ہے گھر بنا لے، ہے کہ نہیں؟ سوچتا ہے نا یہ گھر بنا لے. کون کہتا ہے؟ فطرت کہتی ہے. فطرت کہتی ہے گھر بنا لو. کیوں؟ کہاں چہار دیواری کے اندر تو محدود ہو جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے. ہم نے گھر بنا لیا، چادر نہیں اوڑھ کے سو گئے. چادر کو اوڑھا ہم نے تو سب سے رابطہ ہمارا ختم. ہم نے اپنے آپ کو محفوظ پایا. چادر کے اندر ہم ہیں اور چادر بڑا محفوظ، مگر سکون نہیں. بہترین گھر، بہترین بلڈنگ، بہترین عمارت، مگر سکون کیوں؟ شریعت نے کہا جب گھر بناؤ تو گھر میں کوئی اور بھی آئے. یہ تقاضا فطرت کا گھر کو آباد کرو. اگر گھر میں بیوی نہیں ہوگی تو گھر تو ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا. آج کا مغربی تمدن کہتا ہے نہیں، بیوی ہوگی سکون چلا جائے گا. خلاف فطرت، خلاف شریعت. شریعت کا گھر بناؤ، گھر میں بیوی لے آؤ. نیند کیوں آتی ہے؟ جو بچے ہمارے سائنس پڑھتے ہیں بہتر جانتے ہیں. نیند کیوں آتی ہے؟ کہتے ہیں جب انسان باہر نکلتا ہے تو حالات سے روبرو ہوتا ہے، اس میں خون ٹوٹ جاتا ہے، بلڈ کی اینٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس کے بعد حالات مشکلات. ان کے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ نہیں. آج یہ ہوا وہ ہوا، اس کی خراش اس کے دل پہ لگی. جیسے ہی یہ خون ٹوٹتا ہے اندر، جیسے ہی یہ خراش زیادہ ہوتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے سو جاؤ. اب تو سو گئے، صبح اٹھے تب کچھ بالکل تیار. شریعت نے کہا یہ نیند کا مرتبہ ہے، سو جاؤ، ایسے ہی سو جاؤ. نہیں، گھر بناؤ، بھی بچوں کو رکھو، ذمہ داری لے آؤ تاکہ تمہاری نیند صحیح ہو سکے. وہ سو گیا، اب جو سویا تو کچھ لوگ ذمہ داری سے سوتے ہیں، کچھ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. سو ہی رہے، جب اٹھے کر لیے، جب اٹھے کھا لیے، جب اٹھے پی لیے، فطرت کے خلاف چلتے رہے. لہٰذا آنے والے نے تو جو چاہتا ہو دے دو. اگر ہم فطرت کے مطابق چلے، آنے والے نے ساجد آل محمد سے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ انسان کو اولاد سے محبت بہت تو جو چاہتا ہوں فطرت کو دیکھیں اور شریعت کو سمجھیں. مولا امام صادق یہ بتا دیں انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت، اس کے مقابلے والدین سے کم. یہ فطری ہے کہ نہیں؟ سب بیٹھے ہیں یہاں، سب صاحب اولاد ہوں، یہاں اکثریت کے پاس ماں باپ بھی ہوں گے. مگر یہ بتائیں جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ محبت اولاد سے زیادہ کرتا ہے والدین سے. کیوں؟ پیدا تو ماں باپ نے کیا، پرورش تو والدین نے کی، کھلایا پلایا والدین نے، سب کچھ والدین نے کیا. مگر جیسے ہی اولاد ہوئی تو زیادہ محبت
اس کا مولا بتائیں کہ یہ ہے فطرت اور شریعت. مولا امام صادق یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بتا سلوات پڑھے محمد علی محمد ذرا آگے آ جائیں, آپ لوگ کے اندر آ جائیں, باہر والے اندر آ جائیں, جو اگر باہر اندر آ جائیں تو میں آپ کے زیارت کرتا ہوں مریض آ جائیں اندر آ جائیں. یہ مجلس میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں, یہ مجلس میں اس علاقے میں پڑھ رہا ہوں جہاں ایک ثقافت موجود ہے پرانی قدیمی, جسے میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا مولا انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد سے محبت زیادہ ہے والدین کے مقابلے میں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ امام کا ایک فطرت کا تقاضا ہے نا, مولا فطرت پالا پڑا کیا, پرورش کی, دنیا کا وجود دیا والدین, اور جب اولاد ہے تو زیادہ ایک ایسی فطرت آپ کے جینیٹک, یہ جینیٹک کا تقاضا ہے. کیا مولا کیسے جینیٹک کا تقاضا ہے؟ کیا آدم کے ماں باپ تھے؟ تو امام جواب دے رہے ہیں, آپ بتاؤ آدم کے والدین تھے یا نہیں؟ آدم کی اولاد تھی کہاں؟ کیا یہ انسانیت کا تقاضا فطرت سے بن گیا؟ امام صادق نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں یہ تقاضا جینیٹک میں آ گیا کہ آدم کے ماں باپ نہیں تھے تو آدم کو والدین کی محبت تو تھی ان کے اندر, مگر اولاد ہوئی تو اولاد کی محبت آئی. اب آدم کے بعد جو بھی انسان ہوگا اس سے جب اولاد آئے گی, اولاد سے محبت زیادہ ہوگی, والدین سے کم ہو جائے گی. یہاں پہ امام رکے نہیں, اگر یہی بات رک جاتی تو پھر دین میں عیب ہو جاتا, پھر اللہ کی مخلوق میں عیب پیدا ہوتا کہ پروردگار جن والدین نے بڑا کیا تھا, جن والدین نے سب کچھ کیا تھا, ان کی محبت کم ہو جائے, اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے, یہ تو تیری خلقت میں عیب ہے. امام صادق کا رکو, وہ جو جینیٹک میں آیا تھا کہ آدم کے پاس ماں باپ نہیں تھے اور والدین نہیں تھے تو اولاد کی محبت انسان نے زیادہ ہے اپنے والدین سے کہا, فوراً شریعت سامنے آ گئی. شریعت کا سنو, اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. شریعت نے فوراً اس فطرت کے تقاضوں کو مکمل کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, خیال رہے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی نا, ماں باپ کے ساتھ نہیں چلے تو اولاد تمہاری جنت نہیں بنائے گی, ماں باپ بنائیں گے. تو والدین یہاں پر شریعت پورا کرتی ہے. فطرت نے کہا ہاں محبت تو اولاد سے ہوگی زیادہ, شریعت نے کہا مگر والدین افضل ہیں, والدین افضل ہیں. فوراً شریعت آگے فطرت کے تقاضے کو مکمل کرتی, تفصیل دیتی کہ خیال ہے کہیں شریعت میں نہیں لکھا ہے کہ ماں رات کی تاریکی میں اٹھے اور بچے کی بھوک پورا کرے, ہے کہیں لکھا ہوا؟ کہیں شریعت میں نہیں لکھا ہے کہ بیوی اٹھے شوہر کے تقاضوں کو پورا کرے, اچھا کھانا کھلا دے, اچھا لباس دے دے. ماں اٹھے اپنے بچے کو ہر تکلیف کے بعد اپنے بچے کو آمادہ کرے. کہیں شریعت میں حکم نہیں ہے مگر فطرت نے کہا ہے, اس کی فطرت نے کہا ہے وہ اٹھ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے. جیسے ہی ماں نے یہ محنت کی, اولاد کا کہاں لکھا ہے شریعت میں, فوراً شریعت آئی جنت ماں کے پاؤں کے نیچے. فوراً شریعت آئی, وہ تو فطرت کی بنا پر ماں نے کام کیا تھا تمہاری پرورش میں, شریعت اس کی جزا رکھے ہوئے ہے. تم یہ مت خوش ہو جانا کہ ماں نے کر دیا مجھے کیا کرنا ہے, تمہیں سب کچھ کرنا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ ہے شریعت جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. دیکھو شریعت تمہیں کیا سمجھانا چاہتی ہے, شریعت تمہیں کیا بتا, تم کہاں جا رہے ہو. تو شریعت انسان کو فطرت کے تقاضوں کی تفصیل دیتی ہے, مگر تم ہو فطرت کو بھول کے غافل ہو فطرت سے, شریعت سے غافل. انسان حکم شرعی کے مقابلے میں 3 طریقے کے انسان دنیا میں ہوتے ہیں, یا جرأت,
یا غفلت یا نیت. پھر انسان دنیا میں اپنے حکم کے شریعت کے مقابلے میں فطرت کے مقابلے میں انسان تین طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے جرأت، نافرمان. فطرت جو کہے نہیں سننا ہے، یہ غافل نہیں ہے، یہ جرأت رکھتا ہے، اس کو پتا ہے مگر نہیں مانتا. شریعت جو کہے نہیں سنتا، کہا تجربی ہے، جرأت رکھتا ہے. پتہ چل رہا کو تو تمہیں کیا بولتے ہیں پھر جہلی وسکن تو اعلان ہے. تو جرأت وہاں آتی ہے جب انسان جانتے ہو منکر ہو جائے. یہ وہ اکثریت ہے جو خزانے میں جا رہی ہے. کیوں کہ یہ فطرت کا منکر، شریعت کا منکر ہے. دوسری قسم ہے غفلت، انکار نہیں کر رہا مگر غافل، تذکر چاہیے. تیسرا ہے نیت، یعنی جو اطاعت کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے. بس آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں. اب جو فطرت ہے اس کو تعلیم دینا پڑے گا، وہ تو اندر ہے. اس کے ساتھ کیا کریں کہ غفلت سے نکل جائے. فطرت اندر موجود ہے، کیا کریں کہ ہم غفلت سے نکل جائیں. اب قرآن نے اس کا راستہ بتایا، تمہیں غفلت سے نکلنا ہے اور فطرت کے مطابق چلنا ہے. ایک کام کرو، وہ کیا؟ قرآن نے پیغمبر اسلام اور معصومین کے دو لفظ استعمال کیا ہے. ایک ہے معلم، ایک ہے مذکر. انما انت مذکر، آپ مذکر ہیں. مذکر کون ہوتا ہے؟ تذکر کا تعلق اور تعلیم کا دونوں میں فرق ہے. تعلیم وہاں دی جاتی ہے جہاں کچھ پتا نہ ہو. میری تعلیم نا، بچہ اسکول گیا، 0 میٹر بچہ گیا، آپ نے ABCD سکھانا شروع کیا اس کو، کہا یہ معلم، کیا کہا اس کو بتایا جس کو پتا نہیں. اسے کہتے ہیں معلم. وہ چیز دینا جو اس کے پاس نہیں ہے، اسے معلم کہتے ہیں. دوسرا ہے مذکر. مذکر کیا ہے؟ کہا تھا مگر یہ متوجہ نہیں تھا، ہم نے اسے تذکر دے دیا. پتا تھا مگر غفلت میں تھا. جیسے یہ آپ نکلے، روڈ پر پہنچے، اشارہ لگا ہوا تھا تمہارے ٹاؤن کا راستہ یہ ہے. آپ اشارے میں نہیں سمجھے، قانون لکھا ہوا تھا نہیں سمجھے، فوراً پولیس آ گئی، اس نے کہا یہ راستہ ادھر سے. یہ تعلیم تذکر ہے. یہ کیا ہے؟ تعلیم تذکر. تذکر ہمیں پتا تھا مگر ہم متوجہ نہیں تھے، ہم غفلت میں تھے. جیسے تذکر دیا ہم راستے پر آ گئے. فطرت کو تذکر دیا جاتا ہے، توجہ کرتا ہے. فطرت کو تذکر دیا جاتا ہے، طبیعت کو تعلیم دی جاتی ہے. رسول مذکر بھی ہے، معلم بھی ہے. امام مذکر بھی ہے، معلم بھی ہے. قرآن نے سورہ جمعہ میں اعلان کر دیا کہ مقصد رسالت کیا ہے؟ هو الذی بعث. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتی. آیات سے مراد یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کی ہر نشانی کو بتائے گا. یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ. یہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پہلے رسول اللہ کیا ہے؟ تعلیم دینا نہیں. پھر کیا ہے؟ یُزَكِّيهِمْ. رسول کا اس سے پہلا کام ہے تزکیہ کرنا. کس چیز کو؟ جو اندر گندگی آ گئی ہے، تذکر دے کر صاف کرنا. تعلیم بعد میں، تربیت اہل ہند سے فرمایا شاید میری بات واضح ہو سکے. فطرت اور شریعت نے سمجھایا ہے نا، رسول پہلے مذکر ہے پھر معلم ہے. یزکیہم، ہمیں رسول کو بھیجا تمہارا تزکیہ کر دے، یعنی اندر جو موجود ہے اسے متوجہ کر دے. یعنی فطرت کی طرف لایا رسول بتانے کے لیے
مذکر ہے. تو پہلے تربیت ہے یزکیہم. اب یہاں تو نہیں پتا مجھے، مگر ایران میں اکثر میں 35 سال دیکھ رہا ہوں، ایک موسم ایسا بھی آتا ہے میونسپلٹی گاڑیاں آتی ہیں باہر اور درخت کو کاٹتی ہے، روڈ پر چھانٹتی ہے، اچھا خاصا درخت شاخیں بہترین، آگے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے. تو کاٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے شاخیں اضافی ہیں، یہ شاخیں درخت کی کاٹ کیوں رہے کہ اس کی بھلائی کے لیے یہ اضافی چھانٹ دیں گے، اچھا رشد کرے گا. اسی کا نام ہے تزکیہ. توجہ چاہتا ہوں، اسی کا نام ہے تزکیہ. رسول آیا یزکیہم، بڑی چیزیں تمہاری ضرورت کی نہیں ہے اندر، میں اس کو نکال دیتا ہوں تاکہ تم رشد کر سکو، تاکہ تم آگے بڑھ سکو. یعنی تربیت پہلے کی رسول نے. شاید میری بات واضح ہو سکے، پہلے تشریف فرما، میں نے پہلے تربیت کو رکھا. یزکیہم تزکیہ کروں گا، تذکر ہوگا. اس کے بعد جب یزکیہم ہو گیا، جب تربیت ہو گئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر میں تعلیم دوں گا. یعنی تربیت کے بعد تعلیم آتی ہے. شاید میری بات واضح ہو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ دیکھو اہل لاہور سمجھے ہم، پہلے قرآن میں تربیت کی بات کی ہے، پھر تعلیم کی بات کی ہے. مگر آج کا ماڈرن اسکول جو آیا، آج کا جو ماڈرن اسکول آیا، بچہ 3 سال میں اسکول کے حوالے، بعض جگہ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں، ایڈمیشن ہو گیا نہیں. فطرت اور شریعت کے خلاف کتنا چلے گئے ہم. مغربی دنیا نے کیا کیا، ابھی بچہ آیا تو دنیا میں 3 سال کا بچہ اسکول میں. کیوں؟ میں نے کہاں بھیجا آپ نے؟ تعلیم کے لیے. میں نے کہا تربیت کہاں گئی؟ دائی پالے گی، دائی تربیت دے گی، کھلائے گی. نہ جانے کہاں کا مال حرام کھائے ہوگی، نہ جانے کیا کیا نماز قضا ہوگی، دیندار ہے کہ ساری ایسی خواتین اس اسکول میں بچے کو پال رہی ہیں. اب بچہ ان سے تربیت پایا نہیں، خالی کھانا پینا پایا اور ٹیچر سے تعلیم پایا. جب بچہ بڑا ہوا تو ابا جان کا مخالف، بچہ بڑا ہوا والدین کے مخالف، بچہ بڑا ہوا معاشرے میں گندگی، بچہ بڑا ہوا بڑوں کا احترام ختم، بچہ بڑا ہوا سیدھے رہن ختم، بچہ بڑا ہوا بھائی سے محبت ختم، بچہ بڑا ہوا بہن سے محبت ختم. کہتے عجیب زمانہ آ گیا ہے، بچہ والدین کا احترام نہیں کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت نہیں کرتا ہے. میں نے کہا یہ اسی اسکول اور تعلیم کا نتیجہ ہے. نہیں، بہت اچھا، یہ اسی اسکول اور تعلیم کا نتیجہ ہے. کہ مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، ارے پڑھائی ضروری ہے. میں نے کہا قرآن نے کہا یزکیہم، پہلے تربیت دو پھر تعلیم دو. آپ نے تعلیم کو تربیت پر مقدم کیا، گھر برباد ہو گیا. آپ نے تعلیم کو تربیت پر مقدم کر دیا، بچہ بڑا بنے گا، یہ آفیسر بنے گا، فلاں اسکول میں پڑھ لیا. اگر سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، بچہ گالیاں دے رہا ہے، بچہ گھر میں مخالف ہو گیا ہے، بچہ میری بات کو نہیں سنتا ہے. میں نے کہا آپ نے فطرت کے خلاف کام کیا. فطرت نے کہا تھا پہلے تربیت کرو، شریعت نے کہا پہلے تربیت کرو پھر تعلیم دو. تم نے جب نظام کو پلٹا، تعلیم پہلے، تربیت کا بڑا ہوگا سمجھ جائے گا. ابھی پڑھانا ضروری ہے. وہ اسکول اگر 4 سال کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، اب جو بڑا ہوا نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، محرم آ گیا فرض ادا پر آتا نہیں، لباس ہمارے مطابق نہیں پہنتا، گفتگو ہمارے مطابق نہیں کرتا، گھر ماحول معاشرے میں لوگ میرے قصہ بیٹا اتنا غلط ہو گیا ہے. میں نے کہا سب نتیجہ ہے تعلیم کو تربیت پہ مقدم کرنے کا، فطرت کے خلاف چلنے کا، شریعت کے خلاف چلنے کا. یہ اس کا نتیجہ ہے. آج ہم جس معاشرے میں ہیں، فرض ادا، مجلس، ماتم یہ سکھاتی ہے کہ پہلے بچے کو تربیت دو پھر تعلیم کی بات کرنا. زمانہ بدلا اور یہی بچہ بڑا ہو گیا. یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو والدین نے مال کے دولت کے زور پر بچے کو تعلیم دی، تربیت نہیں دی تھی، بچہ بڑا ہوا، شادی بیاہ کر لیا، والدین بوڑھے ہو گئے. جیسے ہی بوڑھے ہوئے اب بچہ سنتا ہی نہیں ماں باپ کی بات کو. حد یہ ہو گئی کہ بچوں نے اٹھایا ماں باپ کو اور اولڈ ہوم میں ڈال دیا.
دیا, رونے لگے. عجیب زمانہ آ گیا ہے, تربیت نہیں, پڑھایا لکھایا, اتنا مال خرچ کیا, فلاں اسکول پڑھایا, فلاں ہوتے پڑھایا, ہمیں بھیج دیا کہاں؟ اولڈ ہوم میں. خود گھر میں رہ رہا ہے, میں نے اسے نہیں بھیجا, آپ نے خود بھیجا. کیوں؟ اگر بچپنے میں اپنی آغوش میں اس کی تربیت کرتے تو ضعیفی میں اپنی آغوش میں آپ کو وہ لے لیتا. جب آپ نے بچپنے میں آغوش میں نہیں لیا, اسے بھی نہیں لیا. کیوں؟ آپ خلاف فطرت گئے, آپ خلاف شریعت گئے, نتیجہ آپ پائیں گے. لیکن ان ماں باپ سے پوچھے جو پہلے تربیت کرتے ہیں, پھر تعلیم دیتے ہیں, ان کی بہت کا بچہ ان کے اطاعت کرتا ہے, آخر دم تک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. فرش اعضاء یہ سکھانا چاہتا ہے. مجلس و ماتم کا ہدف یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تربیت بناؤ. اگر تربیت ہو اور تعلیم میں کچھ کمی رہ جائے تو نجات پا جائے گا, مگر اگر تعلیم اور تربیت میں کمی رہ جائے تو تعلیم سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے فطرت اور یہ ہے شریعت جو دیندار عصر حاضر کے دیندار کو بتانا چاہتی ہے. خلاف فطرت مت چلو ورنہ نقصان اٹھاؤ. اور اسی کا نام ہے کربلا, اسی کا نام ہے کربلا. کربلا ماؤں کی زحمت لگی ہے. کربلا میں تعلیم لے کر نہیں آئے تھے, تربیت آئی تھی. کربلا میں تربیت آئی تھی. کہیں جناب زینب کے بچوں کی تربیت ہے, تو کہیں مادر قاسم کی تربیت ہے, تو کہیں ام البنین کی تربیت کے 4 نتیجے ہیں, کہیں مسلم ابن عقیل کی زوجہ کی تربیت ہے. یہ ساری ماؤں کی تربیت تھی جو کربلا سجا رہی ہے. اگر تربیت نہ ہوگی کربلا نہ ہوگی. یہ تربیت تھی جس نے ہور بنایا. ہور تربیت سے بنایا ہے, وہ تعلیم سے نہیں بنایا. ہور تربیت سے ہور بنا ہے, تعلیم سے نہیں. تعلیم کی میں برائی نہیں کرتا, مگر تعلیم تربیت کے ذریعے, بغیر تربیت کے تعلیم نقصان دے. ہور تربیت کا نتیجہ ہے. ماں نے تربیت کی تھی, جس تربیت اور ادب کا ہور نے ثبوت دے دیا. ماں کی تربیت سے ہور بنا ہے, ورنہ ہور تو جہنم میں چلا جاتا اگر وہ ماں کی تربیت نہ ہوتی. ماں کا ادب نہ ہوتا تو ہور جہنم میں چلا جاتا. راستہ روک لیا. یہ ہے تربیت اور فطرت کی بات جو نجات دیتی ہے. راستہ روکا. امام حسین نے ایک جملہ کہا, سبولت و امک, باپ کا نام نہیں لیا امام حسین, تربیت کو بیدار, تذکر اسے کہتے ہیں. تذکر امام حسین نے تذکر دیا. اندر تو اور تھا, ماں کی تربیت تھی, مظلوم کربلا کو پتا تھا کہ فطرت کے تقاضوں پہ حرص ہے, اندر تربیت ہے, تو تذکر کی ضرورت ہے. جیسے امام حسین کا سفلت ابو نہیں کر رہا تھا, تیری ماں میرے غم میں بیٹھ گئی, وہ کو جھٹکا لگا کہ ماں کا نام دیا ہے. اب جب ماں خیال میں آئی تو اس کی تربیت خیال میں آئی کہ ماں تربیت جیسے ہی کچھ ہٹا لگا کہ عرب کے مزاج کے مخالف ہے, کوئی اس کی ماں کا نام دے, وہ بھی پلٹ کر جواب دیتا ہے. خود پلٹنا چاہا, ماں کے نام کو پلٹنا چاہا, مگر تذکر حسین کام آ گیا. جیسے پلٹنا چاہا, ماں کی تربیت یاد آئی, ماں نے میرے سکھایا ہے, خاموش ہو گیا. جیسے وہ خاموش ہوا, آواز فاطمہ آئی تو نے میرا احترام کیا ہے. ماں کی تربیت نے حور کو بنایا. پلٹ کر یہ جملہ کہا, آقا آپ کو کیسے میں کچھ کہہ سکتا ہوں جس کی ماں فاطمہ ہو. تربیت دیکھی آپ نے, ماں کی تربیت کرنا کام آئی جنت لے کے دی گرو. میں آپ کو کیسے کہہ دوں, آپ کی ماں رسول کی بیٹی. جیسے ہی حور نے یہ کہا
زبان امامت میں آ گیا اور اسی کا تذکر دینا چاہتا تھا. اے ہور تذکر دینا، مجھے پہچانو میں کون ہوں. اور پہچان گیا. اے ہور آج جو ادب کیا ہے اور تربیت سے کام لیا ہے یہ کربلا میں کام آئے. اے ہور یہ ماں کی تربیت اور یہ تمہارا ادب تمہیں کربلا میں جنت میں لے جائے گا. ہور کو ماں نے تربیت دی تھی. امام حسین نے فرمایا اے ہور وقت نماز آ گیا، ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد بات ہوگی. جیسے ہی امام حسین نے کہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی تربیت یاد آئی، ماں کی تربیت یاد آئی. اور نے لشکر سے کہا راستہ روکنے کو کہا ہے، حسین کی امامت سے انکار کرنے کو نہیں کہا. اے لشکرو چلو امام کے پیچھے نماز پڑھو. اور نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. ایک تذکر حسین کا کہاں لے کر جا رہا ہے کو، ایک تربیت کہاں پیدا کر رہی ہے. تذکر دیا، فطرت نے کہا ہو شریعت کا لینے پہنچانے والا باتیں صحیح کر رہا ہے، سن لیا. ماں کا احترام کیا. نماز کی بات آئی تو ہم نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے. اور بلند تذکر کو بلند کرنے لگا، فطرت تعلیم چلنے لگا. پانی پلانا ہے، سب کو پلا ہوا پانی. عباس سب کو پانی پلا. امام حسین پانی پلا رہے تھے، غر بیدار ہو رہا تھا جس کا ہم راستہ روکے ہمیں پانی پلائے. اے عباس، اے بھیا عباس، ان کے گھوڑوں کو پانی پلا دینا، بہت پیاسے. غر بیدار ہو گئے. جس کا ہم راستہ روکے وہ ہمارے حیوان کو پانی پلائے، جس کا ہم راستہ روکے وہ ہمیں پانی پلائے. یہ ماں کی تربیت کی جو فطرت پہ لے کے چل رہا تھا، وہ بیدار ہو رہا تھا. عزیزو وہی غر اور کربلا. لیکن ادب اور تربیت، ماں کی تربیت کہاں لے کر جاتی ہے. اگر فطرت کے مطابق انسان چلے. شب عاشور بھی آ گئی. شب عاشور گزرتی رہی، غر پریشان ہوتا رہا. وہ نہیں پریشان تھا، غر کا ادب پریشان تھا، غر کی تربیت پریشان تھی. غر تیری ماں نے تجھے سے نہیں پالا ہے. اے غر عجب نہیں آواز آئی ہو معصور کی. اے غر حسین نے تذکر دیا ہے تیرے فطرت کو، بیدار ہو جا. جس حسین نے بیدار کیا تھا فطرت کو تذکر دے کر، وہ فطرت بیدار کرتی رہی غر کو کہ شریعت کے سامنے ہے، فطرت کے ساتھ میں ہے. شریعت کا پہنچانے والا حسین ہے، ادھر یزید ہے. اور نے فیصلہ کیا نہیں، خود کیا یزید کا شریعت دے گا تو شراب پیتا ہے. شریعت کو صرف جو حسین جیسا ہو، فوراً اور بیدار ہو گیا، صبح نمودار ہو گئی. میں برادر محترم کہتے ہیں، جناب زنیر آبادی وہ کہتے ہیں کرب و بلا میں ہے شب عاشور کا بیان. کرب و بلا میں ہے شب عاشور کا بیان. مظلوم بندگی خدا کے شہنما، اپنی وفا کا دے چکے اصحاب امتحان. بیٹھے تھے انتظار میں کب صبح ہو آیا، اس سمت اپنے خواب کی تعبیر کے لیے. غر مضطرب تھا نصرت شبیر کے لیے. غر مضطرب تھا نصرت شبیر کے لیے. خیمے سے پیاسے بچوں کی سنتا رہا صدا. وہ رہ سکا نہ خیمے آرام و چین میں، وہ شور العطش تھا خیام حسین. ان کی پریشانی بڑھتی گئی. ان کی نظر پڑی اپنے ساتھی پر، کہا پانی پلا لائے؟ کہا ہاں. کیسے پلایا؟ اس نے کہا ہو سے. کیا ہوا؟ پانی سب پیے، اعلان عام ہے، پہرا برائے گل میں آلے انام ہے. پورا اور بیدار ہو گیا کہ اچھا. ایک جملہ کہا اس نے، قرہ قرہ سے قرہ، اب تک جو میں آیا تھا تو مجھے یہ پتا تھا کربلا تک راستہ روک کے لانا ہے، مگر اب یقین ہو گیا یہ مولا سے جنگ کرنا چاہتا. میں کربلا تک لانے میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا تھا.
راستہ روکنے کے ارادے سے آیا. پھر کیا خیال تو کانپنے لگا, لرزنے لگا. اس نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ پورے عرب میں کوئی بہادر ہے میں تیرا نام لے گا, تو کانپ رہا ہے. کہا کانپ اس لیے رہا ہوں کہ جنت اور جہنم کے سامنے کھڑا ہوں درمیان میں. میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ تو کدھر جا رہا. اے قرہ, میں نے اس دسترخوان کی غذا نہیں کھائی ہے جہاں حسین کا قتل کوئی کر سکے. پھر کیا ارادہ ہے؟ میں جا رہا ہوں حسین. غلام مساطی کہتے ہیں ابھی چلتے ہیں. اس نے کہا بہادر رات میں نہیں جاتی, دن کے اجالے میں جاؤں. کوئی یہ نہ کہے وہ بزدل سا پڑا کر کے چلا گیا, میں صبح کے اجالے میں جاؤں. فضل ہو اصحاب حسین کا تذکرہ کریں. شب عاشور امام حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے آدم سے لے کے قیامت تک کسی کو نہ ملے تھے جو اصحاب مجھے اللہ نے عطا کیا. لہذا لائق ذکر ہے اصحاب حسین, آسان نہیں ہے. تینوں کا تذکرہ سننا آسان ہے, تینوں کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. یہ اصحاب حسین کا کردار ہے. ایک صاحب نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے امام حسین نے فرمایا کہ میرے اصحاب آدم کے اصحاب سے, نوح کے اصحاب سے, پیغمبر کے اصحاب سے, قیامت تک کے سارے انبیاء کے اصحاب سے سب سے اچھے اصحاب مولا کائنات سے, اصحاب امام حسن سے, بقیہ ائمہ سے, سب کے اصحاب سے اچھے اصحاب حسین کو ملے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنا بڑا ہوتا ہے حسین نے دے دیا کربلا میں اپنے اصحاب کو. آدم سے لے کے ائمہ کسی کو نہیں ملے. رات میں سو گئے, کیا دیکھا واقعہ کربلا رونما ہو گیا ہے. مقتل صحیح ہوئی اور اس مقتل میں کیا دیکھا مظلوم کربلا نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہیں, آگے سعید اور زہیر کھڑے ہیں. اب اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین نماز میں کھڑے ہیں اور خود آگے کھڑا. کہتا میں کھڑا ہو گیا, آگے تیر چلا تو پہلا تیر چلا میں ہٹ گیا, تیر جا کے امام پر. دوسرا تیر چلا میں ہٹ گیا. طبیعت انسان کی تیر چلتے رہے اور میں ہٹتا رہا, بچاتا رہا. آواز ہے امام حسین نے سمجھا کہ میرے اصحاب کے مقصد تیر چل رہی تھی, سعید اور زہیر کھڑے تھے, گرے نہیں. جب امام کی نماز مکمل ہو گئی تب ایک بات شان ایک جو ہے طرف سعید گرے ایک طرف زہیر. آنکھیں کھلی, تیروں میں معلق, تیروں سے کی برسات والا سعید اور زہیر. آنکھیں کھلی, ایک مرتبہ مسکرا کے امام حسین کو دیکھا. روئے نہیں تیروں میں, مسکرا کے دیکھا. دنیا کی وصیت نہیں کرتی, اولاد کی وصیت نہیں کی. ایک جملہ کہا مولا مجھ سے راضی ہے. ایسے صاحب جو حسین کو ملے, اور ان میں سے ایک ہے. عزیزو, مغربی دنیا پریشان ہے. انگریز عیسائی کی کتاب میں تھی, اس نے کہا میں نے حر کو پڑھنے کے بعد کربلا پہ یقین کر لیا. انگریز مورخ کہہ رہا ہے کہ میں نے حر کو پڑھنے کے بعد حسین کی حقانیت اور کربلا کی بلندی پہ یقین کر لیا. اس لیے کہ کوئی بزدل آ کر مل جائے کمال نہیں ہے, کوئی کردار بہادر کا جہاں تک کو سب ملنے والا بہادر کو وہ اپنی جان دینے آ جائے, یعنی حسین حق بن کے سو نمودار ہو گئی. اور چلا 5 منٹ زیادہ ہوئے, معاف کیجیے گا. اور چلا, مگر آج ہور نہیں ہے. آج ہور غلام بن کر چلا ہے. اور نے ساری حریت کو چھوڑ دیا, اور نے سارے بہادری کے پیکروں کو چھوڑ دیا, اور نے ساری اپنی قوت کو چھوڑ دیا کربلا میں.
خود کو غلام بنا کر چلا، ہاتھوں کو باندھ دو، ان ہاتھوں نے لجامِ فرض پر مار ڈالا، نگاہوں میں پٹی باندھ دو، ان نگاہوں نے حرم اہل بیت پر نگاہ کی ہے، روکا ہے، راستہ روکا ہے، غلام بھی پریشان، بیٹا پریشان، سوار ہو گیا اور چلا امام حسین کی لشکر کی طرف۔ عاشور کے دن کوئی ایک فوجی بھی لشکر یزید کا اگر اس کے گرد و غبار بھی لشکر امام حسین کا نظر آ جائے، جناب عباس تلوار کے آگے نکل جاتے تھے۔ اگر ایک گرد و غبار بھی محرم میں، 7 محرم سے خاص کر کے لشکر یزید رس بلند ہوتی تھی نا، جہاں پہ عباس فوراً تلوار لے کے پہنچ جاتے تھے، اس گرد و غبار کو صاف کرتے تھے، کہیں کوئی میرے آقا کی طرف نہ آ جائے۔ مگر تاریخ کہتی عاشور کو جب ہو چلا، جیسے ہی ہو چلا، امام حسین نے کہا سب خاموش ہو جائیں، کوئی پڑھے گا مولا یہ ہو ہے بہادر لشکر یزید کا، کہا دیکھو کہ کس طرح آ رہا ہے، عباس ذرا ہو پہ نگاہ تو کرو، اتنا بڑا بہادر ہاتھوں کو باندھتے، اے بھیا عباس ذرا ہو کی طرف نگاہ تو کرو، آنکھوں پٹی باندھ کر آ رہا ہے۔ اے عباس اٹھنا نہیں، اے اکبر کوئی ادھر نہ جائے، تو کوئی سمجھ نہیں آئے کہ راستہ روکنا ہے، ہم نے راستہ روکا ہے، آل محمد کسی کا راستہ نہیں روکتے، آنے دو آپ گھر کو، گھر چلا، غلام سے کہا جب حسین کے نزدیک پہنچ جاؤ تکبیر بلند کر دینا۔ غلام نے کہا خیریت کیا کرنا ہے؟ کہا جب تم تکبیر بلند کرو گے تو میں خود کو حسین کا منہ گرا دوں، اور ایک عاجز اور غلام بن کر معافی مانگا۔ غلام نے کہا ٹھیک، چلے ہو، کچھ دور چلے تھے، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں یہ منظر پیش آیا ہوگا، کچھ دور چلے تھے، غلام نے تکبیر بلند کر دی اور نے کہا کیا مولا کے پاس آ گئے؟ کہا نہیں، تو پھر تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا قیامت، کیا قیامت ہے؟ کہا شفیع پیغمبر علی اکبر استغفار دو، اور نے کہا ہو نہیں سکتا، جس کو میں نے راستہ روکا ہو، جس پر پانی بند کیا ہو، جس کے گھر والوں کو کپڑا لگایا ہو، ارے اکبر جیسا شفیع پیغمبر اٹھے، کہا مولا اکبر اٹھے، استغفار، حسین نے کہا اکبر پڑھو، پڑھتا استغفار، کیوں؟ کہا اکبر پڑھو، جب تم استغفار کرو گے تو ان کی شرمندگی میں کمی آئے گی، بہت شرمندہ ہے، اور آل محمد کسی کو اپنے در پہ شرمندہ ہو کر نہیں رہے، آل محمد کا مزاج ہی نہیں، خدا کا مزاج رکھتے ہیں، خدائی مزاج رکھتے ہیں، خدا اپنے بندوں پر ارحم الراحمین ہے، وہ کہتا ہے سر اٹھا کے میرے پاس آؤ، شرمندہ کا ہمارا خدا ہے، معاف کر دے گا۔ حسین نے کہا غور میرے دروازے پر شرمندہ ہوگا نہیں پائے، یہ مزاج امامت کے خلاف ہے، مزاج عصمت کے خلاف ہے، کہ اس سفر میں ہو آتے آتے شرمندگی بڑھتی جائے گی، ہمیں شرمندگی کم کرنی ہے، کیسے کر دے گا؟ اٹھو استغفار نہیں، پھر کچھ دور چلے تھے، پھر تکبیر بلند کی، اور نے کہا کہ آپ اور قریب آگے حسین کے پاس پہنچ گئے، کہا نہیں آقا قیامت آئی ہے، حسین کیسی قیامت؟ کہ حسین کا سپہ سالار عباس، اے آقا استغفار توڑ گیا ہے، خود قیامت آ گئی، ارے حسین کا عباس اور خود کا استغفار کرے۔ حسین نے کہا بھیا بات اٹھو تاکہ حد کی شرمندگی کم ہو جائے، اب تو حد کی شرمندگی ختم ہو گئی، حد بہادر بننے لگا، حیا ختم ہونے لگی، نہیں جو حسین استغفار میں عباس کو اٹھا سکتا ہے وہ حسین مجھے معاف کر دے، امیدیں بڑھتی گئی ہوتی، حسین امیدیں بڑھا رہے ہوتی، کچھ دور چلا، غلام نے کہا عباس کے قریب آ گئے، بعض علماء کہتے ہیں یقیناً یہ منظر پیش آیا ہوگا، خود سمجھدار تھا، جیسے اس طرح عباس کے قریب آئے ہیں خود کو عباس پہ گرا دیا، بجائے کہ حسین پہ گرا تھا عباس پہ گرا دیا، خود یہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی حسین نہیں ہے عباس ہے، اور انہیں گرا کر ایک مرتبہ ہاتھوں کو بدے ہاتھوں کو جوڑا، عباس کہا چچا وہ ہٹ جائیے،
خیریت تو بھی ایسا کر رہے ہیں، کہا نہیں اٹھوں گا، کہا تو کہا یہ وعدہ کر لیں، کہا بولو اور کیا چاہیے؟ فوراً نے پلٹ کر کہا سنا ہے آپ کو حسین بہت چاہیے۔ یا عباس میں نے سنا ہے کہ آپ کو آقا حسین بہت چاہتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ علی کی لاڈلی آپ کو بہت چاہتی ہے، میں نے علی کی لاڈلی کا دل دکھایا ہے۔ اے عباس چل کے واسطہ بن جاؤ تاکہ مجھے معاف کر دیں۔ کہا اٹھو، میرا آقا معاف کرے گا، میری شہزادی معاف کرے گی۔ چلا ہو اب جو پہنچا نانا سا قافلہ لے کر پہنچا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، مسکرا کر کہا ارے کربلا کا روز عاشور، فاطمہ کے چاند نے کہا ہمارے گھر پر کوئی شرمندہ ہو کر نہیں آتا، حسن کو اٹھانا نہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی ایک بار آسک اے حسن اٹھا، اور نے کہا مولا کیسے سر اٹھا لوں؟ کہا کیوں؟ دبی ہوئی آواز میں کہا حل توبہ، کیا کوئی معافی کا راستہ ہے؟ اور یہ سننا تھا امام حسین نے ایک لمحہ بھی موقع نہیں دیا ان کی شرمندگی ہوتی، فوراً کہا میرے خدا نے معاف کیا، رسول نے معاف کیا، ماں فاطمہ نے معاف کیا، بابا علی نے معاف کیا، بھیا حسن نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اتنی معافی کی راتی ہوں پریشان ہو گئے، میں تو آیا تھا ایک معافی مانگنے، خدا سے لے کے یہاں تک کی ضمانت حسین دے رہے ہیں۔ آواز دی جو در اہل بیت پر آتا ہے وہ شرمندہ نہیں رہتا۔ جب اتنی جزا ہور پا گیا تو ہور نے پلٹ کر یہ نہیں کہا بیٹھتا ہوں بتاتا ہوں ہوا کیا کیسے ہوا، ایک جملہ کہا آقا مقتل میں جانا چاہتا۔ ہور ابھی آیا نہیں، مت جا رک جا نہیں، کیوں؟ کہا جس کمال کے ہمالیہ نے اپنی سخاوت سے ایسی معافی دی ہے، اب وہ نہیں چاہتا ہے کہ لمحہ بھی ذہن کو جانے پائے، میں اسی حالت میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مولا پہلے بیٹا جائے گا، وہ تو مہمان ہے، اولاد کو گھومنے پھرنے نہیں بھیجنا ہے، مقتل میں قتل ہونے بھیجنا۔ بھیج دیا، بیٹا زمین پہ گرا، پھول اٹھا چلے، مظلوم کربلا نے ہاتھ کو پکڑا، وہ جوان کے لاشیں میں نہیں گئے۔ بیٹا جوان ہے، حسین نے بٹھا دیا، کمر کمیلا حسین خود ہی چلے ہو کے بیٹے کی لاشیں کی طرف۔ مولا اتنا خیال ہے ہر کا بیٹا جوان ہے، ارے جب ابوبکر زمین پہ گرے گا نہ تو عباس ہوگے نہ اصحاب ہوگے، وہاں کون ہے؟ ارے اللہ خدا آپ مجھے قبر علیہ میں آنے محمد۔ ہاں وہ وقت آ گیا کہ اب ہو جانا چاہتا ہے۔ پتہ دے دو آخری جملہ، تربیت فطرت احمد کی تربیت گھر کو کہاں تک لے کر آئی، ادب کہاں لے کر گھر کو آ گیا، اور مقتل میں گیا، زمین پر گرا، مظلوم کربلا خیمے سے چلے، گھر کے قریب پہنچے، گھر زمین پر لوٹ رہا ہے، سر کو اٹھایا، زانو پر رکھا، پیشانی کا خون رکا نہیں، فوارہ نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے قبا کے اندر سے رومال فاطمہ کو نکالا، رومال شہزادی کونین کو نکالا۔ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ خون تو بند نہیں ہوگا، ابھی وہ شہید ہو جائے گا، خون نکل جائے گا، رومال کیسا؟ کہا رومال خون بند کرنے کا صرف نہیں ہے، رومال اس ادب کا نتیجہ ہے جو میری ماں کو یاد کیا تھا۔ اے ہور تو نے وہاں اپنی ماں کی تربیت کا ثبوت دیا تھا، تو نے وہاں پر میری ماں کا احترام کیا تھا، میں اسی ماں کا رومال دے رہا ہوں۔ حسین نے رومال کو باندھا، اب کیا دیکھ رہا؟ وہ جو پریشان کا چہرہ مسکرانے لگا، اے مولا اب جنت کی ضمانت ہو گئی، اب ہمیں پتہ ہو گیا حسین نے نپٹا لیا، اے حرمال محمد ہے، ہم کسی کو اپنے در سے مایوس نہیں بھیجتے۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ مقتل حسین یا حسین، یا